تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، جناب خواجہ صوفی مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے بڑے مخلص دوست تھے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جب یہاں مکہ مسجد میں بطور امام و خطیب آیا۔ اس وقت ہم نے یہاں ڈرائیونگ نہیں سیکھی تھی، گاڑی نہیں تھی، بالکل نئے نئے آئے تھے۔ تو جہاں جانا ہوتا تھا کہیں ضرورت کے لیے، تو صوفی مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ہم نے جانا ہوتا تھا ہمیں گاڑی پر لے کر جاتے تھے۔ بلیک برن بھی لے کر گئے، مانچسٹر لے کر گئے، مجھے وہ ساری باتیں پرانی یاد ہیں۔ ایک مخلص دوست تھے اور ایک محبت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں صرف 1-2 منٹ میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج ایصال ثواب کی محفل ہے۔ کس چیز کی؟ ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے، مگر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے۔ ایک گروہ سمجھتا ہے کہ جو مر گئے ان کو ہماری کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی، اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں بھی پڑھتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے۔ اگر سنیے، چاروں امام متفق ہیں اس بات پر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ زندوں کے اعمال مردوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ صرف امام شافعی علیہ رحمہ سے 2 قول ہیں، ایک قول نفی کا ہے اور ایک قول اس بات کا ہے۔ اور آج دنیا بھر کے جو شافعی مسلک کے علماء ہیں وہ اس بات والے ہی قول پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کا جو قول نفی والا ہے وہ متروک ہے، اس پر کوئی آج شافعی علماء میں سے بھی عمل کرتا نہیں ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، حدیثوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہتے ہیں جی بخاری میں سے دکھاؤ، بخاری میں سے دکھاؤ، بخاری تو لیجئے، بخاری میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد فوت ہو گیا، اس نے حج کرنا تھا، وہ حج نہیں کر سکا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے حج کر۔ کیا فرمایا؟ تو اس کی طرف سے حج کر۔ یہ صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر حدیث نہ ہو تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ مطلب کیا ہے؟ حج تو کرے گا، ثواب اس کو قبر کے اندر پہنچے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر اور کیا دلیل چاہیے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوہ تبوک پر گئے ہوئے تھے، پیچھے ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ جب واپس آئے غزوہ تبوک سے تو پتہ چلا کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں، بہت پریشان تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا احفر لہا بئرن، اپنی والدہ کے لیے کنواں کھود دے، ثم قل ہذہ البئر لأم سعد، اس کے بعد کہہ دے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے۔
مطلب کیا ہے کہ جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. رہ گیا وہ مسئلہ کہ جو تم آیت پڑھتے ہو کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی پچھلی آیت بھی تھوڑی سی پڑھ لو، اس آیت کو تھوڑا پیچھے سے پڑھ کر آؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفى الا تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا اور وفا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ام لم ينبأ، اس کو کسی نے نہیں بتایا بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام جو وفا کرنے والے تھے ان کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی گناہگار کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کا بوجھ ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں یہ مسئلہ شریعت مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ مسئلہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور اسی لیے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیات میں سے انہی آیتوں کو پیش کر کے یہ خصوصیت لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایصال ثواب کا تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ ہم نیکی کریں ہمارے فوت ہونے والوں کو ثواب پہنچے. اللہ نے یہ اعزاز حضور کے غلاموں کو ہی عطا فرمایا، یہ پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا. یہ قرآن کی آیتیں بھی یہی بتا رہی ہیں. اگر یہی تمہاری قرآن فہمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تم پر رحم کرے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جناب صوفی مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے بہت دین کا کام کیا اور اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی اور دین کی خدمت کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Now I would like to invite Khatib Ahl Sunnat Hazrat Maulana Hafiz Sabar Ali